نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگوں، اللہ نے جن لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت والوں جیسے عمل کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ نے جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اللہ ان کو جہنم والوں جیسے عمل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے ان کے داہنے کندھے پر مسح ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ایک نسل نکالی سیدھے کندھے سے، پھر اللہ نے دوسری طرف ہاتھ پھیرا، دوسری طرف سے بھی نسل نکلی۔ کتنی چھوٹی نسل تھی، چونٹیوں جیسی چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں۔ ابھی ہم آئے نہیں تھے، نہ میں نہ آپ نہ ہمارے باپ دادے، نہ قیامت تک آنے والی دوسری جو انسانیت ہے وہ، ان کا وجود ہی نہیں، صرف آدم کی ذات ہے۔ آدم علیہ السلام دیکھنے لگے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا کر کے ان کی طرف متوجہ کیا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے رب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا تیری ذریت ہے جو آئندہ آنے والی ہے قیامت تک، یہ تیری ذریت ہے، یہ داہنے ہاتھ والے ہیں، یعنی جو دائیں کندھے سے باہر نکلے یہ سب جنتی ہیں، اور جو بائیں طرف سے نکلے یہ سب جہنمی ہیں۔ ابھی تو ہمارا وجود بھی نہیں، ابھی تو ہم دنیا میں آئے بھی نہیں، ابھی تو ہمارا چرچا بھی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے ان کی نسل کو نکال کر کے جنتی بھی بتلا دیے اور جہنمی بھی بتلا دیے۔ اللہ نے پھر ہر ایک کے دو آنکھوں کے درمیان بیچ میں ایک نور کی چمک رکھی، وہاں جہاں آدم کے سامنے ہم کو کھڑا کیا تھا اس موقع پر دو آنکھوں کے درمیان یہاں چمک رکھی۔ آدم علیہ السلام نے ہم تمام کی چمک کو دیکھا، ہم تمام کے اندر ایک چمک بہت زیادہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت آدم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے آنکھوں کے درمیان کی چمک بہت زیادہ تھی۔ آدم علیہ السلام بار بار ان کی طرف دیکھتے، کہا کہ رب اے میرے رب یہ زیادہ چمک والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ داؤد ہے، داؤد علیہ السلام، ان کی چمک زیادہ تھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تو داؤد ہے۔ تو آدم نے کہا ان کی عمر کتنی؟ سیدھا ڈائریکٹ پوچھ لیا ان کی عمر کتنی؟ اللہ نے فرمایا 60 سال۔ کہا کہ میرے رب ایک کام کر، میرے عمر کے کوٹھے میں سے 40 سال ان کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا کیا؟ ان کی 60 عمر ہے تو میری عمر کا جو کوٹھا ہے ان میں سے 40 سال نکال کر کے داؤد کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 40 سال ان پر لگا دی تو 60 اور 40 یعنی 100 سال حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں ان کی عمر بن گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر غریب بھی دیکھا لوگوں کو، وہاں مالدار بھی دیکھے، وہاں لوڑے لنگڑے بھی دیکھے، اپاہج بھی دیکھے، تندرست بھی دیکھے، بیمار بھی دیکھے۔ اللہ سے کہنے لگے میرے رب سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ سب ایک جیسے ہوتے، سبھی مالدار ہوتے اور سبھی ایمان والے ہوتے، کوئی تیرا منکر نہ ہوتا، سبھی جنتی ہوتے، کوئی جہنمی نہ ہوتا، اور سبھی تندرست خوشحال ہوتے، کوئی غمزدہ نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم تقدیر کا قلم چل چکا ہے، جب قلم لکھ چکا اور خشک ہو گیا، اور تقدیر کے اندر جس کی تقدیر جو لکھنی تھی وہ ہم نے لکھ دی، بات پوری ہو گئی۔ یہاں بھی بات پوری ہو گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال رہ گئی تو آئے اسرائیل، کہنے لگے آدم
آپ کا یہاں رہنا پورا ہو گیا؟ کہا کہ میری عمر تو زیادہ ہے، 40 سال باقی ہیں ابھی۔ کہا کہ یار آپ تو بہت جلدی بھول گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے وہاں ایک چمک دیکھی تھی، آپ کی ذریت کو جب آپ کے سامنے رکھا گیا اور آپ نے ایک شخص کی چمک زیادہ دیکھی تھی، داؤد علیہ السلام کی، تو تم نے تو 40 سال ان کو دے دیے۔ کہا مجھے معلوم نہیں بھائی، میں نے نہیں دیے 40 سال۔ ایک کام کرو، تم چلے جاؤ، ابھی تو 40 سال مجھے یہاں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم نے انکار کر دیا تو یہ ان کی نسل بھی انکار کر دی ہے۔ پھر جاتے ہیں لوگ، سودا کر کے بھی پھر جاتے ہیں، ایمان کا بھی سودا کر دیتے ہیں اور گول بچن کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ آدم بھول گئے، ان کی نسل بھولتی ہے۔ آدم نے خطا کی، ان کی نسل خطا کرتی ہے، اور آدم نے انکار کر دیا تو ان کی نسل بھی انکار کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو جنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت والے عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، اور جو جہنمی ہیں ان کے حق میں جہنم والوں جیسے اعمال کرنا بہت آسان کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے 2 دن ہفتے میں کھولے جاتے ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن۔ بہت زبردست دھوڑی دی جاتی ہے دروازوں کے اوپر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسی دھوڑی کہ جس کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آتی ہے، 1000 سال۔ دروازوں کے اوپر اس کے بڑے بڑے دروازے ہیں کہ جن کی چوڑائی 40 سال کے برابر ہے۔ وہاں بڑے بڑے فرشتے دھونی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں پر دھونی دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل ایک آدمی کی روح نکالنے کے لیے آئے، اس کے باڈی کے ہر عضو کو چیک کیا، ہاتھ کو چیک کیا تو کوئی نیکی نہیں، پیر کو تو پیر میں بھی کوئی نیکی نہیں، دل، دماغ، آخر میں دل کو کھولا تو دل کے اندر بھی کوئی نیکی نہیں تھی۔ اس کے پورے بدن نے کبھی نیکی ہی نہیں کی تھی۔ تو اسرائیل نے جبڑا کھولا، جب پورا جبڑا کھولا تو اس کی زبان پر ایک کلمہ چپکا ہوا تھا جو اس نے موت کے وقت پڑھا ہوگا۔ موت کے وقت اس کی زبان سے نکل گیا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ چپکا ہوا تھا۔ تو اسرائیل نے وہ پرچی نکالی، پر کیا کہا اس کو، بھئی تیرا تو کام بن گیا، ویسے تیرے کسی عضو نے کبھی بھی نیک عمل نہیں کیا، پر تیرے منہ سے، تیرے جبڑے سے ایک کلمہ چپکا ہوا نکلا، اللہ تعالیٰ نے اسی پرچے کے صدقے تیری مغفرت فرما دی۔ کتنی بڑی دولت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی ایمان کی دولت اللہ نے ہمارے دل کے اندر چھپا کر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مومن مسلمان وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، جلدی جلدی نہیں، جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی چھینٹے اڑتے ہیں، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، مستی مذاق بھی ہوتا رہتا ہے، اس طرح نہیں، ادب کے ساتھ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہر وضو کے بعد پڑھ لے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ 8 جنت کے دروازے کھول دے گا، 8 جنت کے دروازے کھلیں گے۔ 5 وقت کا تو ہمارا وضو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو ہم کتنا کلمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ہماری استقبال کے لیے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ کسی چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہیں شمار کرتا، ہر چھوٹے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ دیکھو جو آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان سمجھے۔ جس آدمی کے دل کے اندر نیکی کرنے کا ارادہ آئے اور اس کو نیک کام کرنے کی توفیق ملے اور نیک کام کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، اس کو کھلائے بغیر نہ نکالے۔ مہمان آیا ہے تو اس کو کھلائے۔ کھلانے کا کیا مطلب؟
جب اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، جب اس کے دل کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، تو یہ آدمی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. پھر ہوا نہیں ہوا الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت ہی کے اوپر اس کو جنت دے دے گا. کوشش کرنے کی فکر کرے گا، کوئی رکاوٹ آ گئی یا وہ کام نہیں کر سکا، لیکن اس نے پکا عزم اور ارادہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ایسا شمار کرے گا گویا اس نے اس کو عمل میں لایا ہے. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ غفور الرحیم ہے. ہم تو بولتے ہیں، عورتیں بھی بولتی ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. ابو غالب بہت بڑے تابعی ہیں اور خادم ہیں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ان کے بہت بڑے خادم ہیں. اکثر حضرت ابو امامہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے. جب حضرت ابو امامہ باہلی ملک شام گئے تو ابو غالب تابعی بھی ملک شام چلے گئے. ہر دن ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ہر دن. ایک مرتبہ وہ گئے تو حضرت ابو امامہ حاضر نہیں تھے. ان کے لڑکے کو پوچھا تو کہا کہ پڑوس میں ایک جوان بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے گئے. تو ابو غالب فرما رہے ہیں کہ میں بھی ان کے پڑوس میں جوان کے پاس چلا گیا عیادت کے لیے. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابو امامہ باہلی سرانے بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی بیٹھ گیا. اتنے میں اس نوجوان جو بیمار تھا، جو آخری سانس چل رہی تھی، اس کا چچا آیا اور چچا بھی بیٹھ گیا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا، ڈانٹنے لگا کہ بدبخت، تو نے اپنی جوانی کو برباد کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. میں نے تجھ کو سمجھایا، تو نے یہ عمل نہیں کیا اور تو نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری. جب یہ بہت زیادہ بولنے لگا تو نوجوان کیا کہنے لگا کہ چچا، اگر میرا رب میرا معاملہ میری ماں کے حوالے کر دے تو میری ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کیا سلوک کرے. ہم مر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ جاؤ تمہارا معاملہ تمہاری ماں کے حوالے ہے، تمہاری ماں جو کرے وہ صحیح. تو ہماری ماں کیا کرے گی؟ جہنم کا فیصلہ کرے گی. ماں تو جنت کا فیصلہ کرے گی اور ماں تو کہے گی بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں. تو نوجوان کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا معاملہ میری ماں کے حوالے کرے تو میری ماں کیا کرے گی؟ تو چچا کہنے لگا تیری ماں تو تجھ کو بغیر حساب کے جنت بھیج دے گی. تو نوجوان کہنے لگا تو پھر میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ایک ماں اگر یہ کر سکتی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو مجھ کو کیوں کوس رہا ہے؟ فرماتے اس کا انتقال ہوا. ابو غالب فرماتے میں نے بھی جنازے کی نماز پڑھی، میں نے بھی جنازہ اٹھایا، میں نے بھی کندھا دیا. ہم قبرستان گئے، قبر کھودنے میں نے بھی ہاتھ رکھا اور میں اندر اترا قبر کے اندر. اس کا چچا بھی اترا جو اس کو ڈانٹ رہا تھا. ہم دونوں نے اس کی ناش کو رکھا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر پوری مشک عنبر سے بھر گئی. مشک عنبر سے اللہ نے بھر دیا. جتنے بھی لوگ حاضر تھے تمام کے تمام نے ایک کرامت کو دیکھا جو ایک نوجوان کی قبر سے ظاہر ہوئی. اس طرح اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر کی ہم دعا کرتے ہیں. آدمی اگر جنتی ہے وہ چاہے لاکھ گناہ کرتا ہو، لیکن جب اس کا خاتمہ قریب ہوگا تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دے گا اور اس کی موت بہترین انداز میں آئے گی. جوانی کو بھول جاؤ، جوانی کیسی گزری. اللہ کے حبیب نے فرمایا خاتمہ کا حساب ہے. جس آدمی کا خاتمہ بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے اور اس کو اخیر میں مرنے سے پہلے جنتی اعمال کی توفیق دے دیتا ہے. تو ہماری بات چل رہی تھی، چلتے چلتے ہم پہنچے تھے اس امت کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گی. اس امت کی جماعت اللہ ان کا ایک پائی کا بھی حساب نہیں کرے گا. جب یہ دروازے پر پہنچیں گے اللہ کے دربار میں، اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو جاؤ، ہم نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. اب وہ کون لوگ ہیں؟
کہ جن کا کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، یہاں تک کہ ان کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے، کھولیں گے بھی نہیں، اللہ فرمائیں گے کہ ان کو بغیر حساب کے کتاب کے بھیج دو۔ جب یہ بات ہو رہی تھی، ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ہے اوکاشا بن محسن، یاد رکھنا اوکاشا بن محسن، وہ کھڑے ہوئے، چادر پہنی ہوئی تھی دھاری دار، سرخ چادر پہنی ہوئی تھی، ٹھنڈیوں کا زمانہ، پورے چادر اوڑھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کرو اوکاشا اس جماعت میں چلا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا، کہا میرے رب اوکاشا کو ان میں شامل کر دے، اس جماعت میں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ تو اوکاشا نے دعا کی درخواست کی، آپ نے فرمایا یا اللہ اسے کر دے۔ ان کا دیکھ کر کے دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہے یا رسول اللہ ہم نے کیا بگاڑا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی درخواست ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اوکاشا سبقت لے گیا، اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا، وہ ہو گیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں اس امت کے بہترین لوگ؟ آج بھی ایسے گئے گزرے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا کرے گا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کوئی سختی نہ کرے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، بغیر خوف اور بغیر غم کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب وہ کون لوگ ہیں انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل جنت جیسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مظلومین کا بھی اعلان ہے، اور ساتھ میں ایک دوسرے اوپر پورا جو مسجد آپ نے دیکھی ہے وہاں کے بھی سفیر پہنچے ہیں، جتنے کو ہو سکے مدد کرے، اللہ آپ کا لینا قبول کرے۔